بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید عملی۔ توحید کے عملی سطح پر کیا تقاضے ہیں کہ ایک فرد کی حیثیت سے مجھ سے کیا تقاضا ہے توحید کا، اور اجتماعی سطح پر توحید کے کیا تقاضے ہیں، کیونکہ توحید کا تعلق صرف عقیدے سے نہیں ہے، انسان کے طرز عمل کا ایک جز ہے۔ توحید انسان کو ایک خاص ڈائریکشن کی طرف موڑتی ہے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر، اور اس توحید سے بڑی دنیا میں کوئی قوت نہیں ہے۔ اتنی قوت رکھتی ہے، ایک زندہ قوت ہے زمانے میں یہ توحید۔ تو انفرادی سطح پر مجھ سے، ہر ایک انسان سے، ایک فرد ہونے کی حیثیت سے توحید کا کیا تقاضا ہے؟ تو انفرادی سطح پر توحید کا عملی تقاضا یہ ہے کہ صرف انسان جو ہے وہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنے، کہ زبان سے اس نے اقرار کیا اور اس کے دل میں بھی یہی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نے جب یہ جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اپنی پوری زندگی اس کی بندگی میں دینی ہے۔ اور اس کی مثال قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آئی ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ زمر کا آغاز ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس کتاب قرآن کا نزول ہے اس اللہ کی جانب سے جو العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ کہ بس عبادت کیجیے اللہ کی، بندگی یعنی خالص اسی کے لیے، کہ صرف خالص ایک اللہ کے لیے ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہ اس کی مثال ایسے نا کہ جیسے کوئی انسان کوئی چیز لا کے آپ کو دے اور بولے کہ یہ آپ کے لیے، اگر وہ یہ لفظ ہیں کہ آپ کے لیے تو وہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے نا وہ چیز، لیکن اگر کوئی یہ بولے کہ یہ صرف آپ کے لیے تو اٹس مین کہ وہ چیز پھر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایاک نعبد جو ہے نا، یہ اونلی فار اللہ، کہ صرف اللہ کے لیے، کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تیری عبادت کرتے، ایا آیا ہے وہاں پہ کہ ہم خالص صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کہ الفاظ جب ہم لوگ ادا کرتے ہیں تو الفاظ ایک خاص تاثیر رکھتے ہیں، تو ان کا جب چناؤ بہترین ہو تو وہ تاثیر بدل جاتی ہے بات کی۔ تو ایاک نعبد جو لفظ ہے وہ ایسی ہے کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ان آیات میں بھی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ خالص اپنی بندگی کو اللہ کی خاطر کرو، کہ یہ جو اطاعت ہے، جو بندگی اللہ پاک کی ہو، انسان جب اس کی بندگی کرے تو پھر وہ دو رنگی نہ ہو، زندگی کا کوئی حصہ اس سے پھر الگ نہ ہو، کہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر کہ کہیں پہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور کہیں پہ باطل کی اطاعت کرے۔ کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے توحید عملی میں، کہ انسان کی زندگی کا ہر ایک حصہ اس کے بیچ میں آ جائے، کہ آپ کا ہر ایک کام اللہ کی اطاعت کے اندر ہو، کہ آپ خالص کر دیں خود کو، بالکل اللہ پاک کی خاطر خالص کر دیا جائے۔ اور پھر یہیں سے آگے آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، یہ کہہ کے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پہ نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ یہ کیا ہے یہاں پہ کہ اگر آپ اطاعت کر بھی رہے ہیں، اگر آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو وہ ملاوٹ والی اطاعت نہ ہو، کہ اس کے بیچ میں آپ نے کسی اور کو شریک نہ کیا ہوا، کوئی اور بیچ میں آپ کے نہ آیا ہوا ہو، کہ صرف خالص اللہ کے لیے ہو۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو جو کفار مکہ مشرکین تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے نام دیکھیں، عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے اپنے بتوں کو بھی رکھا ہوا تھا کہ یہ بت ہمیں اللہ تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آ کے کہا، یہ نہیں کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ وہ لوگ تو کہتے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ خود کو کافر نہیں مانتے تھے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے آ کے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کہ اگر آپ کسی بھی فارم میں کچھ بھی بنا لیں،
انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مورتیاں، مٹی کے بت ایک بنائے ہوئے تھے اپنے سامنے، اور وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک زمانے میں ہر ایک انسان، مختلف لوگ مختلف انداز میں کفر کرتے آئے ہیں۔ تو کیا چیز ہے کہ آپ کے دل میں جو پیچھے ہم نے صفات پڑھی توحید کے علمی تقاضوں میں جو علم تھا وہاں پہ، تو اس کو جب عمل میں ڈلے گا تو وہ خالص اللہ کے ساتھ، وہ ریلیشن، وہ تعلق خالص اللہ کے ساتھ ہو۔ آپ مانگ رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، تو وہ خالص اللہ سے دعا کریں۔ کوئی نہیں دعا سننے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عطا کرنے والا اللہ کے سوا۔ دعا خالص اللہ کا حق ہے، صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ خالص اللہ سے مانگیں، آپ کسی انسان سے جو وہاں پہ موجود نہیں۔ اس کی کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کسی سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بیچ میں کچھ خصوصیات، کچھ صفات کا ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ حاضر ہو، آپ کے سامنے موجود ہو۔ میرے سامنے کوئی موجود ہے تو میں اسے بولوں کہ مجھے پانی کا گلاس لا دے تو میں مانگ سکتی ہوں۔ اگر ایک بندہ روم میں، کمرے میں میرے سامنے ہے ہی نہیں اور میں اسے بولوں کہ پانی مجھے لا دے، اس تک تو میری آواز ہی نہیں گئی، وہ مجھے کیسے لا کے دے گا؟ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ، پہلی صفت یہ کہ اگر آپ کسی سے مانگ رہے ہو، کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ وہاں پہ موجود ہو۔ دوسری بات یہ کہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنے پہ قادر بھی ہو۔ اگر میں کسی 3 مہینے کے بچے کو پانی کا بولوں، وہ موجود ہو لیکن وہ قادر نہیں ہے، تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، کہ اگر کوئی مر جائے تو اس سے اگر میں بولوں کہ مجھے کوئی لا کے دے دے، یہ تو سینس اس چیز کو نہیں مانتی نا۔ تو کیا 3 کنڈیشن ہے کہ ایک انسان جو بھی ہے جس سے آپ مانگ رہے ہو وہ موجود ہو، وہ قادر ہو اور وہ زندہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ 3 صفات اسی میں موجود ہیں تو آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی چیزوں کر سکتے ہیں، لیکن دعا جو ہے وہ خالص اللہ کا حق ہے۔ آپ صرف ایک اللہ سے دعا مانگیں گے۔ عبادت، بندگی، سجدہ، آپ کے اندر کی جو فیلنگز ہے، جو ادب و احترام جس لیول کا ہے، وہ جو اللہ کا حق ہے، جو رعب، جو خوف، جو امید، جو اللہ کا حق ہے، وہ کسی اور انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ توحید وہ چیز ہے نا کہ جو اصل بنیاد ہوتی ہے۔ جب کوئی عمارت ڈالی جاتی ہے تو وہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے؟ وہ اپنی بنیادوں پہ۔ اگر کسی عمارت کی بنیادیں مضبوط ہیں تو اس کے اوپر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کی چھت مضبوط ہوگی، لیکن اگر کسی عمارت کی بنیادیں ہی آپ کھوکھلی رکھ دیں تو وہ اس کی چھت جتنی بھی اچھی ہو وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے دین کی جو اصل بنیاد ہے، جو ہماری بنیادیں ہیں، جو ہمارے ایمان کی، تو وہ توحید ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کوئی بھی، کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو، کسی شے کو ایک ذرہ برابر بھی شریک نہ کیا جائے۔ سورہ زمر یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں توحید کا بہت ذکر آتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر پھر 11 میں، 12 میں پھر اللہ پاک اس موضوع کو بیان کرتے ہیں، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ پھر وہی بات آگے آ رہی ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایسے اللہ کی عبادت کروں کہ میں خالص ہو جاؤں اس کے لیے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ مِنْ أَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرمانبرداروں میں بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، تو کہہ دو کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص، خاص کر خالص ہو کر اپنی بندگی اسی کے واسطے۔ پھر وہی موضوع اللہ پاک یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنی عبادت، اپنی بندگی خالص اللہ کے لیے کرو۔ یہ اصل چیز، اصل بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں، اگر وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی عبادت خالص ہو کے کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کسی اور کی بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ کی عبادت، وہ دو رنگی، وہ ملاوٹ والی اطاعت ہرگز قبول نہیں ہوگی۔
اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پورا سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اگر ایک دن بھی کسی اور کی عبادت کریں یا کسی اور کو وہ مقام دے دیں، اس جگہ پہ لے آئیں، تو وہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. یہ عبادت خالص اللہ کا حق ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کو بولے کہ میں پورے مہینہ آپ کے ساتھ رہوں گی، مخلص رہوں گی، لیکن ایک دن اگر میں کسی اور کے ساتھ رہوں تو کبھی اس کا شوہر یہ بات برداشت کرے گا، وہ اس کو یہی بولے گا کہ پورا مہینہ بھی تو چلی جاؤ. یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی عبادت میں ایک لمحے کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی اگر آپ جان بوجھ کے کسی اور کو شریک کریں گے تو یہ اللہ پاک قابل قبول نہیں کریں گے آپ کی باقی عبادتیں بھی. تو بندگی خالص صرف اللہ کا حق ہے، صرف اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کیا جائے. تو اپنی اطاعت میں عملی خلوص لانا ہے. ہمارا جو بھی کام ہو، جو بھی عمل ہو، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور خالص اللہ کے واسطے ہو، انشاءاللہ عز و جل.